اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العابد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم صلوات عزیزان گرامی، جس موضوع کو میں نے شروع کیا ہے کہ حکمت پروردگار، حکمت الہی، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے کسی حکمت کے تحت، اور میں نے کل جو سرور کائنات کی زندگی سے متعلق چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے، میں اسے مکمل نہیں کر سکا، آج مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال آج بھی بہت سے غیر مسلم کرتے ہیں۔ دنیا کی اگر 8 ارب آبادی ہے، اس میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب غیر مسلم ہیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان مسلمان بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور سب غیر مسلم، کہ اللہ نے محمد ہی کو کیوں نبی بنایا، سردار انبیاء بنایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے انہی کو کیوں چنا؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال مکے والے بھی کرتے تھے، اور میرے موضوع سے متعلق ہے کہ اس میں حکمت پروردگار کیا ہے کہ اس نے ایک یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیا اور تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، یہاں تک کہ سرور کائنات صادق و امین مشہور تھے۔ کوہ ابو قبیس، جس پہ آج بادشاہوں نے اپنے محل بنوا لیے ہیں، حرم کے بالکل ساتھ میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام تھا کوہ ابو قبیس۔ اس پہ تشریف فرما ہو کے کھڑے ہوئے سرور کائنات اور ایک مرتبہ مکے والوں سے خطاب کیا، کہا مکے والوں، اگر میں اعلان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا مان لو گے؟ تو سارے مکے کے مشرکین نے ایک مرتبہ ایک ہی جواب دیا، بے شک ہم مان لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں مان لو گے؟ کہا کیونکہ آپ صادق و امین ہیں۔ کہا اور اگر تم نے پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھا اور وہاں فوج نہ ہوئی تو کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ عظمت سرور کائنات کو سننے کا یہی حق ہے۔ تو تمام کس نے؟ مشرکین نے کہا، کفار نے کہا مکے کے، تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے،
دیکھیں یہاں روک کے اچانک ایک جملہ ذہن میں آیا ہے. آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو, شاید خاص نقطہ ہو آپ کے لیے. توجہ, اللہ نہیں کہہ رہا سچے بن جاؤ. اسلام میں جھوٹ بولنا حرام, سچ بولنا واجب. لیکن اللہ نے کہہ رہا کونوا الصادقین, سچے بن جاؤ. اللہ کہہ رہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ اللہ قرآن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے جن سچوں کی میں بات کر رہا ہوں ویسا کوئی نہیں بن سکتا. اگر بن سکتا ہوتا تو مباہلہ میں ساتھ چلا جاتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. دیکھیں مجھے جہاں لے جانا ہے ساتھ ساتھ رہیے گا اسی محبت سے. تو اب سرور کائنات نے سوال یہ کیا, اگر آپ جا کے دیکھیں اور وہاں دشمن کی فوج نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ کہ ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا. کہا پھر مانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ ہاں, آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو تم نے بت رکھے ہیں یہ خدا نہیں ہے, ایک خدا ہے. مشرکین کا رسول خدا سے مسئلہ اللہ پہ نہیں تھا, لا الہ الا اللہ پہ تھا. میں پہنچا نہیں پایا. میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ کو ادراک ہو گیا کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. مشرکین کا اللہ سے مسئلہ نہیں تھا, وہ کئی ہزار بتوں کو مان رہے تھے. انہیں جہاں اتنے بت قبول تھے ایک اللہ بھی قبول تھا, انہیں لا الہ الا اللہ قبول نہیں تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. رسول خدا کہہ رہے تھے اللہ ہے نہیں, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ابھی بھی سارا مجمع. مشرکین کو مسئلہ اللہ سے نہیں تھا, وہ کہہ رہے تھے محمد ہمیں آپ کا اللہ قبول. رسول خدا کہہ رہے تھے نہیں, تم پہلے کہو یہ بت خدا نہیں ہے صرف اللہ خدا ہے. ان سب کو مسئلہ اس سے تھا. مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. خدا کی قسم میں دوسرا جملہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. آپ کی حسن سماعت کو سلام ہے. عزیزان گرامی, تو سرور کائنات فرما رہے تھے اگر جا کے دیکھو اور نہ ہو کہ ہم مان لیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا. کہ اب جب مانتے ہو کہ میں سچا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے بت ہیں ان میں کوئی خدا نہیں, بس ایک اللہ ہے. ایک مشرک نے کھڑے کو سوال کیا وہیں, آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول. اس نے دلیل کے طور پہ مجھے معجزات دیے ہیں. تو اب جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا, اس لیے اللہ نے ید بیضا دیا, جیب سے ڈال کے ہاتھ نکالتے نور نکلتا تھا, سب اپنی آنکھوں کو روک لیتے, کچھ نظر نہیں آ رہا. عصا کو پھینکتے وہ اژدہا میں بدل جاتا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا, وہ بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر دیا کرتے تھے. جو پیدائشی بیماریاں وہ ٹھیک نہیں کر پاتے تھے. کوئی پیدائشی بہرا ہو, نابینا ہو, گونگا ہو, جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی, ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی, ہاتھ لگاتے پڑھتے کچھ نہیں تھے, ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی. عیسیٰ ہاتھ لگائے اور کوئی ٹھیک ہو جائے مسلمان مان لیتے ہیں. اور اگر حسین کی زری پہ مس کرو,
بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو ایسا کہ یہاں سرور کائنات نے کہا بھائی جیسے جیسے معجزات، جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات. تو اب عیسائیوں کے زمانے میں، جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا. وہ جو بیماریاں ٹھیک نہیں کر پاتے تھے جناب عیسیٰ ٹھیک کر دیتے تھے. مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، قوم بِإِذْنِ ربک، مردہ زندہ ہو جاتا. تو اب انہیں ماننا پڑا یہ اللہ کا بھیجا ہوا. رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ ناسا، ایک زبان پہ، دوسرے تلوار پہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے تھے ہماری زبان عربی ہے، ہم عرب، باقی عجم. عجم کہتے ہیں بے زبان کو، جانور کو عجمی کہا جاتا، بات سمجھ نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی، غیر عرب کی سمجھ نہیں آتی، یہ سب عجمی ہیں. دوسرا تلوار. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا. نہ مرنے والا جانتا تھا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، نہ مارنے والا جانتا تھا میں اسے قتل کیوں کر رہا ہوں. نسلوں میں لڑتے رہتے تھے، کچھ تو کچھ تار چلتا رہتا تھا. پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حجاز کی، مکہ کی باتیں کر رہا ہوں. تو وہاں انہیں دو باتوں پہ ناسا، اپنی زبان پہ، اپنی تلوار پہ. تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو دے کے بھیجوں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، تلوار کا جواب علی ہے. ممنون. اسی محبت سے ممنون. سوال پھر وہی ہے، میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا. میں نے جو کل وعدہ کیا تھا آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. تو اب سوال وہی ہے. وہ سب کے سب کہنے لگے بھئی ٹھیک ہے، دلیل کیا؟ بھئی ہم اللہ مان لیں گے لیکن یہ مت کہیے لا الہ الا اللہ. کہ نہیں، یہی کہوں گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے یہ فرمایا. اب سب کے سب مقابلے پہ آ گئے. اور کیا کہتے تھے جو آج سوال ہو رہا ہے؟ اللہ نے محمد ہی کو کیوں رسول بنایا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بس میں نے کہا میں کل بات مکمل نہیں کر سکا، یہی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرے سارے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ سن لیجئے گا. آج میری بڑی محنت ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میری محنت آپ کی خدمت میں جو پیش کروں قبول کر لیجئے گا. اب سب ایک ہی سوال کا حکمت کیا ہے؟ اس اللہ کی کیا حکمت ہے اگر وہ اللہ ہے کہ اس نے ایک یتیم کو رسول بنا دیا؟ ایک یتیم رسول. یہ اتنے قبیلے، اتنے بڑے بڑے خاندان، ان خاندانوں کے اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار، پیسے والے لوگ، ان میں سے کوئی رسول کیوں نہیں بنا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی سردار کو رسالت نہیں دی، کسی بھی پیسے والے کو رسالت نہیں دی. توجہ سے سنیے گا، ایک جملہ روک کے پیش کر رہا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. شاید یہ آپ کے دلوں کو، بھائی یہاں جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اس جملے کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے. تو اب کیا کیا اللہ نے؟ کہا تم کہتے ہو سرداروں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا، پیسے والوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا. مجھے ان سرداروں کا سردار ہونا بھی قبول نہیں، ان میں سے کسی کی سرداری بھی قبول نہیں. ایک سردار بھی ایسا نہیں جو میرے رسول کے کام آئے. رک جائیے گا. کسی پیسے والے کا پیسہ قبول نہیں کہ میرے رسول کے کام آئے. بس اللہ کو سرداروں میں ابو طالب پسند آیا. اور دولت مندوں میں صرف خدیجہ. میں ممنون ہوں. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. ابھی میرے منہ سے ایک دو نام بھی نکلنے والے تھے اور میں خود ہی کہہ رہا ہوں میں بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، تو بعض کا بھول جاتا ہوں کراچی میں. تو بڑے بڑے سردار تھے. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا، بہت سے سردار تھے. کچھ سرداروں کے نام لینے تو عیب بھی نہیں ہے، وہ تو کافر ہی مرے تھے. عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ سردار ہی تو تھے. بھئی یہ اتنے سردار، اتنے سرداروں میں اللہ نے کہا مجھے سارے سردار دیکھ لیے، بس ایک ہی سردار پسند ہے، ابو طالب. دولت مندوں کی کمی نہیں تھی. اللہ نے کہا ان میں سے کسی کی دولت میرے دین پہ استعمال نہیں ہوگی. دولت استعمال ہوگی تو خدیجہ کی.
ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے دین پہ لوٹائی، بدلے میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ آپ نے اپنی دولت میرے دین پہ لوٹائی، بدلے میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ. بھئی میں آج بہت زور لگا کے وہاں پہ بھی آ رہا ہوں، سینے میں طاقت نہیں ہے، اور آپ ماشاءاللہ جس جوش سے سن رہے ہیں مجھے جوش دلا رہے ہیں. میں آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، بس جملے کو سنیے گا. حیدری. تو عزیزان گرامی، قرآن کی 2 آیات، 2 سورے، ایک ہے سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں نے کوثر کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور آپ نے اتنی داد دے دی. تو اب میں، ہمارے عالم نہیں ہیں، امام فخر الدین رازی، یہ شیعہ عالم نہیں ہے، ان سے پیش کر دیتا ہوں. ان کی یہ تفسیر کبیر، وہ کہتے ہیں کوثر کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوثر یعنی خیر کثیر. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. خیر کثیر، کثیر عربی کا لفظ ہے، یعنی خیر، اچھائی، اچھائی کی کثرت. کوثر اچھائی کی کثرت. دوسرا بھی سورہ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. توجہ، اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، جب تک کہ تم قبروں تک چلے نہ جاؤ. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. تکاثر کیا ہے؟ دوبارہ شیعہ عالم دین نہیں ہے، جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العلا مودودی، تفہیم القرآن ان کی تفسیر و ترجمے کا نام ہے. وہ کہتے ہیں تکاثر ہے دنیا کی کثرت. انہوں نے وہاں پہ جو پیش کی ہے سن لیجئے. وہ کہتے ہیں دولت کی کثرت، دولت کی کثرت، عہدے منصب کی کثرت، شہرت کی کثرت. انہوں نے 3 ہی چیزیں گنوائی ہیں، مجمع نہیں ہے. توجہ، کوثر میں اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر. کوثر ہے خیر کثیر، تکاثر ہے شر کثیر. کوثر بھی کثرت، تکاثر بھی کثرت. تکاثر میں ہلاکت ہے، کوثر میں شفاعت ہے. دولت مکے میں بہت سو کے پاس تھی، سب کے لیے ہلاکت کا سبب بنی. ان کی دولت تکاثر تھی، خدیجہ کی دولت کوثر تھی. توجہ، 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 میں مکمل کر دوں. تو تکاثر ہلاکت پہ لے جاتا، کوثر شفاعت پہ. اگر دولت اہل بیت سے دور کر دے تو تکاثر ہے، قریب کر دے تو کوثر ہے. دولت جناب خدیجہ کے پاس بھی تھی، کوثر. ابو سفیان کے پاس بھی تھی، تکاثر. بڑے بڑے کہہ گئے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہلاکت والے اور ہیں، کوثر والے اور. ابھی تک مجمع ہے میرے ساتھ؟
میں جانتا ہوں رات کی بہت تاخیر ہو چکی ہے. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے. میں دیکھ رہا ہوں جہاں باہر ذہن مجھے بتایا گیا کہ پہلے دن سے کہیں پہ بھی جگہ نہیں تھی. جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائیں کہ اتنی گرمی میں اتنے حبس کے اندر لوگ مستورات بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں, خواتین کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں. قبول کر لیجیے گا. اگر کوئی کمی رہ جائے بانیان کی طرف سے, مجھ حقیر کی طرف سے جو کوتاہی ہوگی اسے معاف کر دیجیے گا. جانا گرامی دوبارہ میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا. اب سارے کے سارے مکے والے ایک ہی سوال کر رہے تھے, اگر وہ اللہ ہے تو اس کی حکمت کیا ہے کہ اس نے محمد کو نبی اور رسول بنا دیا. اتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ, توجہ, بڑے بڑے سردار, پیسوں والے لوگ اس زمانے میں بھی تھے, اس زمانے میں بھی ہیں. اللہ کسی کو رسول کیوں نہیں بنا دیتا؟ پیش کر رہا ہوں حکمت. اللہ کی حکمت کیا ہے؟ سارے مجمع کی توجہ, شاید میں یہ بات پہنچا پاؤں. اگر وقت زیادہ لوں گا معذرت, پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, تو اب اللہ کی حکمت کیا ہے؟ عزیزان گرامی, اللہ نے خود معراج پہ رسول خدا سے کہا, یا احمد هل تدری بما فضلتک علی سائر الانبیاء. اے احمد, رسول خدا کا آسمانوں میں نام احمد ہے, زمین میں نام محمد. اللہ نے یہ انجیل میں بھی بتایا ہے, قرآن میں بھی, کہ رسول خدا کا نام زمین میں محمد, آسمانوں میں احمد. دادا نے نام محمد رکھا, ماں نے نام احمد. تو پھر مانو نہ, دونوں کو پتا تھا کیا کیا نام رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں محمد کو علم غیب نہیں تھا, ان کی تو ماں اور دادا کو بھی پتا تھا. مجھے جتنی ایک ایک جملے پہ آپ محبت فرما رہے ہیں, میں یقین مانیے کہ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو اب اللہ نے قرآن کریم, حدیث معراج ہے, شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے, معراج پہ اللہ سبحانہ و تعالی, یا احمد, اے میرے احمد, اے میرے محبوب, هل تدری بما فضلتک علی سائر الانبیاء. آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سارے انبیاء پہ فضیلت کیوں دی؟ آپ کو کیوں چنا؟ صرف مکے والوں کے درمیان نہیں چنا. ممنون ہوں آپ کی محبت کا. میں ساری کائنات میں نے آپ ہی کو کیوں چنا؟ اتنے انبیاء تھے, سارے انبیاء کا سردار آپ کو بنایا. مکے میں اتنے بڑے بڑے سردار بنایا انبیاء کا آپ کو, رسول بنایا آپ کو, نبی بنایا آپ کو. اے احمد, کیا آپ جانتے ہیں میں نے سب پہ آپ کو فوقیت کیوں دی؟ ادب رسول خدا دیکھیے, اللہ سے نہیں کہتے میں تو پہلے سے جانتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی جب اللہ نے چنا تو وہ جانتے ہیں نا, لیکن نہیں کہتے ہاں میں جانتا ہوں. یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. کیوں؟ مخاطب خود اللہ ہے. اے میرے حبیب, میں نے آپ کو سب پہ کیوں فضیلت دی؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے, پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے. کہ میرے حبیب یہی تو آپ کی ادا ہے کہ آپ کا خالق بھی آپ کا عاشق ہے. کیا چیز ہے؟ کیا 4 چیزیں جس کی وجہ سے سارے انبیاء کے سردار آپ. پہلی چیز الیقین, آپ میں کبھی شک نہیں آیا. یہ جو آپ کے یقین کا درجہ وہ بالا تر. دوسرے اخلاق, آپ کا حسن خلق, آپ کا اخلاق, دشمن سے بھی مسکرا کے بات کرتے ہیں. تیسرے سخاوت, کوئی مانگ لے منع نہیں کرتے. جنگ میں جاتے تھے, مال غنیمت سب میں بانٹتے تھے. جو جنگ کے بعد پہنچتے تھے, پہنچ رہا ہے, انہیں بھی نہیں کہتے تھے بھئی آپ تو جنگ میں نہیں تھے. اتنے کریم تھے, اتنے سخی تھے. بعد خدا کی قسم الفاظ یہ بعد الفتح, عربی کے الفاظ ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. بعد الفتح, جو فتح کے بعد پہنچتے نا, میں نے کوشش کی اسی انداز سے پیش کروں. ہاتھ پھیلا کے یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجئے. اپنے حصے سے مولا رسول خدا فوراً عطا کر دیتے, کسی کو منع نہیں کرتے تھے. کہ میرے حبیب یہ جو آپ کی سخاوت ہے نا, جو جنگ کے بعد پہنچ جائے اسے بھی عطا, جو بھاگ کے واپس آ جائے.
یا عزیزان گرامی، اللہ نے کہا چار آپ میں صفات ہیں. ایک آپ کا یقین، دوسرے آپ کا اخلاق، خوش اخلاقی، تیسرے آپ کی سخاوت والرحمت للخلق، اور آپ کی رحمت. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے سارے انبیاء پہ آپ کو چنا کیونکہ آپ میں یہ چار صفات ہیں. میں نے آپ کو چنا. اب اگر پیغمبر جا رہے ہوں ان کی جگہ پہ کیسا آنا چاہیے؟ جو یہ کہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے حدیث معراج ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کی چار صفات اے میرے حبیب. پہلی آپ کا یقین. مولا کائنات کہتے ہیں اگر سارے حجابات ہٹا بھی دی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جو پردوں کے پار دیکھے، آپ تو پریشان ہو گئے. جو پردوں کے شاید لفظ صحیح نہیں ہے، جو دیواروں کے، پہاڑوں کے پار دیکھے. پیش کر دوں؟ چلیں پیش کر. جو ابھی تک نہیں پہنچے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. یہ جو آپ مجھے مجبور کرتے ہیں نا بعض اوقات. جنگ نہروان ہے، حضرت جندب مولا کے ایک صحابی ہیں، تو وہ ساتھ میں ہیں. تو مولا فرماتے جندب رک جاؤ. ساتھ کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، میں ذرا حفاظت کے لیے آ گیا تھا. میں اپنی زبان میں کہوں، جسے خود حفاظت کی ضرورت ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. تو مولا نے کہا جندب میں نے کہا تھا نا ساتھ مت آنا. کہ مولا جو عاشق ہوتا ہے نا وہ پھر جہاں پسینہ گرے وہ خون بہا دیتا ہے. کہ رک جندب رک جاؤ. مولا واپس آئے. کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا دیکھ رہا ہوں یہ پورا میدان چیونٹیوں سے بھرا ہوا. تعریف اس خدا کی جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہے. توجہ. مولا نے فرمایا جندب تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. جندب آپ کا مولا صرف یہ نہیں جانتا چیونٹیوں کی تعداد کیا. جندب میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو جانے گرامی، مولا کائنات جملہ مشہور ہے یہاں تک کہ وہ پھر مولا نے تفصیل دی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جندب اس پہاڑ کے پیچھے اتنے ہزار کا لشکر آ رہا، خوارج کا. خوارج تو سمجھتے ہیں؟ چلیں نہیں سمجھے تو زیادہ اچھا، ضرورت نہیں سمجھنے کی انہیں. تو مولا نے کہا خوارج کا اتنے ہزار کا لشکر آ رہا. اتنے ہزار کا؟ اچھا مولا کہا. کہا اتنے پہر پہ گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے فرمایا اتنے پہر پہ پہنچیں گے اس میدان میں مجھے مارنے کے لیے. جندب جب میں جنگ کروں گا نا اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. 10,000 کا لشکر ہے، 9,993 مارے جائیں گے. میں کہہ گیا ہوں 7 بھاگ جائیں گے. وقت ہے ابھی سننے کے تھوڑی دیر ہو. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جندب اتنے پہر پہ. بھائی تفصیل کا وقت نہیں. خوارج جب جنگ ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی کیسے فیصلہ کریں، علی کا ساتھ دینا یا علی کے دشمن کا. نام بہت اچھا نہ لیں، علی کے دشمن کا نام ویسے ہی منحوس ہے. نام لو بیمار پڑ جاؤ، نام لو جیل چلے جاؤ، نام لو پھر پوری زندگی بھگتو. اس لیے علی علی کرو.
شکریہ محبت. بس بھائی چلتے رہیے گا میرے اسی محبت سے. ایسا نہیں کہ رامی اب جناب مولا کائنات نے تو اب کیا کیا؟ 10 خوارج ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے کوفے میں اور کہنے لگے بھئی علی سے ایک ہی سوال کرو, اگر علی جواب دیں تو پھر علی کا ساتھ دیں گے, نہیں تو پھر شام والے کا. زیادہ داد نہ دیں اس جملے پہ. تو ایک مرتبہ مولا کائنات سے وہ کہنے لگے سوال کیا کریں, کبھی ایک سوال کرو, کیا چیز افضل ہے, علم یا دولت؟ پہلے نے سوال کیا چھپ کے, سامنے آیا سلام نے کیا, کہ یا علی بتائیے مل افضل, العلم ام المال, علم افضل ہے یا دولت؟ ایک مقام پہ پڑھ چکا ہوں, سن لیجئے دوبارہ. ایک مرتبہ مولا نے دیکھا, مسکرائے, کہ علم افضل ہے. کہ ولما ذالک, ایسا کیوں کرے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا. دوسرا فوراً سامنے آیا, یا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ اب میں عربی نہیں پڑھوں گا, وقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ, جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ. تیسرا سامنے آیا, یا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کے بعد دولت زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام, جس کا علم زیادہ وہ سکون سے سوتا. چوتھا سامنے آیا, کہ یا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ آپ نے کہا علم. کا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت ہے قارون کی, فرعون کی میراث, علم انبیاء کی میراث. پانچواں سامنے آیا, کہ یا علی علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ, جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ. پانچویں چھٹے سب 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا. مولا نے کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا خدا, جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا. 10 کے 10 نے کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ کیونکہ آپ نے 10 ایک ہی سوال کے 10 نئے جواب. مولا نے کہا تم 10 پہ مطمئن ہو گئے, تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے, علی ہر دفعہ نیا جواب دیتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گراں. اللہ نے کسے چنا؟ سرور کائنات کو. میرا موضوع یاد ہے؟ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ سارے مکے والے کہہ رہے تھے اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں. ایک جملے میں خلاصہ کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد تفصیل سے مصائب کو پیش کروں گا. شاید یہ جملہ آپ کے لیے قابل ادراک ہو جو میں نے اپنے الفاظ میں ڈھال کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, اللہ نے اپنے انبیاء کو زیادہ تر کو حکومتیں نہیں دی, سوائے جناب داؤد و سلیمان کے. بہت کم انبیاء, جناب اسماعیل, زیادہ تر کو دولت نہیں دی تاکہ لوگ دولت کے لالچ میں ایمان نہ لائیں, حکومت کے رعب سے ایمان نہ لائیں, حکمرانوں کے ڈر اور خوف سے بیعت نہ کریں. پتہ نہیں کون ہے ساتھ میں کون نہیں. حکمرانوں کے ڈر سے خوف سے بیعت نہ کریں. میں کہہ گیا ہوں اللہ نے انبیاء کو حکومتیں نہیں دیں. جو بھی ایمان لائے دین کی محبت میں اللہ پہ ایمان لائے, نہ کبھی دولت کا لالچ, نہ عہدے کا منصب کا لالچ, نہ کبھی بھی حکومت اور عہدے کا لالچ ہو. اسی لیے زیادہ تر ائمہ کو بھی کہا نہیں, نہ حکومت نہ دولت, صرف 12ویں امام کو. کیوں؟ کیونکہ عدالت کو نافذ کرنا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. زیادہ تر انبیاء کو نہ دولت نہ حکومت, تاکہ جتنے افراد ایمان لائیں کوئی بھی کسی روب میں تلوار کے زور میں بڑے اشاروں کنایوں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں, بیعت کریں, زکات دیں,
تو کوئی بھی تلوار کے زور پہ زکات نہ دے، بیعت کرے تو تلوار کے زور پہ نہیں، جو بھی مانے ان کے کردار کی وجہ سے مانے، ان کے ظلم و زبردستی سے نہیں۔ جو ظلم و زبردستی کرے وہ معصوم نہیں ہوتا، معصوم ظلم و زبردستی نہیں کرتا۔ ان کی حکومتیں جائیں، گھر جائیں، باغات چھینیں، عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کس نے منوایا؟ فرعون نے اپنے زور و زبردستی سے، جناب موسیٰ نے اپنے اعجاز سے منوایا۔ ایسا ہی ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے نہیں کہا، فرعون نے کیا کہا؟ نہیں مانو گے تو مار دوں گا۔ اب پتہ چلا کہ حق کبھی بھی زور و زبردستی سے نہیں منوایا جاتا، حق خود بول کے منوا لیتا ہے، اور جو زور و زبردستی سے منوائے وہ حق والا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اور اگر آج بھی کوئی کہے نہیں مانو گے تو خود کش حملہ کر دیں گے، نہیں مانو گے تو سوئسائڈ بام ہو جائے گا، ہم فائرنگ کر دیں گے، عزیزان گرامی، میں نے مکمل کر دیا مضمون، سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، کائنات حبیب خدا کو اللہ نے چنا تو ان کے کردار و اخلاق، ان کے اس کردار کی وجہ سے ان کے دشمن بھی کہتے تھے ان جیسا کردار کسی کا نہیں ہے، اہل بیت کے دشمن بھی کہتے تھے آل محمد کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جو لشکر یزید والے کربلا آ رہے تھے نا، وہ بھی کہتے تھے ہم نے حسین جیسا نہیں دیکھا۔ جب لوگ گئے نا کوفے میں تو انہوں نے کہا، پوچھا بتاؤ حسین کی عبادت کیسی تھی؟ کہ جب حسین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے لگتا تھا نماز بنی ہی ان کے لیے ہے، جب حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے لگتا تھا قرآن آیا ہی حسین کے لیے ہے۔ حسین کا انداز مختلف تھا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں رسم ہے کہ ان دنوں میں شہدائے کربلا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آج میں حضرت حر کے چند جملے مصائب کے، حسین ابن علی کو جناب حر نے ان کے کردار کی وجہ سے مانا۔ جب 2 محرم کو جناب سید الشہداء پہنچے کربلا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا 1000 کا، 1000 کا جب لشکر آ رہا تھا، سید الشہداء نے دیکھا سب پیاسے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، پیاسے۔ کسے آواز دی؟ حضرت عباس کو، عباس یہ پیاسے ہیں، مشکیزوں کے منہ کھول دیجئے، یہاں تک کہ ان کے اونٹوں اور گھوڑوں تک کو پانی پلایا۔ اسی لشکر کا ایک آدمی کوفے میں جا کے کہتا ہے کہ میں آخری سپاہی تھا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی اپنے اونٹ کو بٹھا دوں، میں نے خود دیکھا حسین مسند سے اٹھے، آگے بڑھے، میرے اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، جانتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے، یہ مجھے مارنے آیا ہے۔ مولا سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا آپ کے بابا کو سب سے زیادہ دکھ کس بات کا تھا؟ تو مولا سجاد نے فرمایا 2 باتوں کا میرے بابا کو بہت دکھ تھا۔ مولا کون سی 2 باتوں کا؟ کہ پہلے بچوں کی پیاس کا، جب چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے نا العطاش، ہائے پیاس، ساقی کوثر کا بیٹا، مولا حسین سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مولا آپ نے فرمایا 2 باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی، دوسری بات؟ تو مولا نے فرمایا دوسری میری پھپھیوں کے پردے کا، میرے بابا سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میری پھپھیوں کی چادریں چھینی جائیں گی۔ بس بھائی مختصر کر کے پڑھوں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ کی اگر زحمت دوں ساتھ چلیے گا، جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی۔ عزیزان گرامی، جناب
سید الشہداء نے سب کو جب پانی پلا دیا، آپ نے آواز ہور ظہر کا وقت ہو گیا، تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہور نے ایک مرتبہ کہا حسین نماز کا وقت ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولا نے نماز پڑھائی، جیسے ہی مولا اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، نام ہے نا المیمون، رسول خدا کی سواری تھی، سفید رنگ کا برا گھوڑا، جیسے ہی سوار ہوئے ہور آگے بڑھے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ کہنے لگے حسین میں جانے نہیں دوں گا، میں گرفتار کرنے آیا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا۔ مولا نے نہیں فرمایا کتنے کریم ہیں کہ ابھی میں نے تجھے پانی پلایا ہے، میں نے ابھی تجھے نماز پڑھائی ہے، تو میرا احسان مند ہے، کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جانتا نہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، نیٹر دیکھیے گا، یہ کہنا تھا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ حر نے مولا حسین کو دیکھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا اے حسین اگر پورے عراق میں کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں یہی جملہ پلٹا کے اسے کہہ دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ علماء کہتے ہیں پھر مولا نے کیوں کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ علماء کہتے ہیں اسی لیے کہا تھا تاکہ حر سوچنے پہ مجبور ہو، حر کسے مارنے آیا ہے؟ یہ حسین فاطمہ کا لال ہے۔ کیا ہوا؟ 2 محرم سے جناب حر نے سوچنا شروع کیا، بار بار ایک ہی جملہ دہراتے تھے، حر یہ فاطمہ کی آل ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں، جب جناب حر اونچی آواز سے بات کر رہے تھے نا مولا حسین سے، تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا اپنے ذوالجناح پہ سوار، لین کلامک، اے حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں۔ حر زینب و ام کلثوم کو عادت نہیں ہے کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے۔ جیسے ہی حر نے سنا نا بیبیاں بہنیں ساتھ ہیں، حضرت حر بڑے غیرت مند تھے، فوراً لگام سے ہاتھ نکالا، پیچھے ہٹ گئے، حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب عباس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اجازت ہے میں انہیں دیکھ لوں؟ 1000 ہی کا تو لشکر ہے۔ مولا حسین نے بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا لوگ لکھیں حسین نے پہلے مارا تھا، عباس رک جاؤ۔ کیا کہہ رہے مولا عباس؟ 1000 ہی کا تو لشکر ہے، انہیں میں اکیلا دیکھ لوں گا، بس بھئی اگر اب میرے ساتھ چلیے گا کربلا کچھ دیر، شب عاشور ہے۔ جناب حر اٹھے اپنے خیمے سے، عمر سعد ملعون کے خیمے میں آئے اور آ کے پوچھنے لگے، اے عمر سعد مجھے سچ سچ بتا، کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا حر ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہو جائیں گے، ہم ان کے لاشوں کو پامال کر دیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا، جناب حر کانپنے لگے، آنسو بہنے لگے، خیمے سے باہر آئے، کھڑے کانپ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا حر تو 72 سے ڈر گیا؟ حر یہ بھوکے پیاسے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، ان سے مت ڈر۔ جناب حر کے آنسو بہ رہے تھے، ایک جملہ کہا مجھے ان 72 سے نہیں، مجھے فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، مجھے پتا ہے فاطمہ کی بددعا جہنم پہنچا دے گی۔ بس وہ میٹر دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جو لوگ نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے کربلا چلیں، میں پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب حر کے سامنے سے ایک آدمی گزر رہا تھا، جناب حر نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حر دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا۔ جناب حر کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہا جانور تو پانی پی رہے ہیں، وہاں فاطمہ کی اولاد پیاسی ہے۔ اچانک کسی بچی کی آواز آئی العطاش، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا بہت پیاس ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آرام سے میں بھی پڑھوں گا۔
رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج 3 محرم گزر گئی. بس بھائی ایک مرتبہ جناب حر چلے. کہاں سے؟ بیٹے نے سوال کیا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ غلام سمجھا یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. رات کا وقت تھا, صبح عاشور, یعنی ابھی شب عاشور ختم ہو رہی ہے, صبح عاشور شروع ہونے والی. غلام نے پوچھا بیٹے نے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب حر نے کہا میں جہنم سے جنت میں جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا بابا جنت میں اکیلے جائیں گے؟ کہا بیٹا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر حسین کی طرف چلو. بیٹا ساتھ چلا, غلام چلا, بھائی چلا. جب چلے نا تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا, جناب حر نے جملہ کہا بیٹے سے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو. کہا بابا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا, یہ ہاتھ مجرم ہے. بیٹا میرے ہاتھ باندھو. اتنے میں جناب حر نے کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا, میری آنکھوں کو بند کر دو. آنکھوں پہ پٹی باندھی. آپ جانتے ہیں نا جناب عباس کا بہت زیادہ روب تھا, بہت جلال تھا. میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. ایک مرتبہ جناب حر کے کانوں میں آواز آئی, کوئی سامنے سے آ رہا ہے. جانتے ہیں مولا حسین نے کیا کیا؟ آواز دی عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, استقبال کے لیے جائیے. مولا عباس خیمے سے باہر آئے. جناب عباس بڑے قدآور تھے, بہت دلیر شجاع تھے. جب چلنے لگے نا جناب حر کے کانوں میں آواز آئی. ایک مرتبہ جناب حر نے پوچھا بیٹے سے بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے. کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہہ دو ہم لڑنے نہیں آ رہے, ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. بیٹے نے کہا اے عباس ابن علی ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جناب عباس نے آواز دی حر میں استقبال کے لیے آ رہا, حر میں استقبال کے لیے آ رہا. جناب حر آگے بڑھے. میں ابھی مکمل نہیں ہوئے مسائل. جناب حر آگے بڑھے. جناب عباس نے بازو پکڑا, حر آؤ میں مولا کے پاس لے چلوں. جناب عباس نے آواز دی حر سامنے حسین ابن علی ہیں. جناب حر نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا, پاؤں کو چومنے لگے اور ایک سوال کیا. مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے سوال لکھا. جیسے ہی جناب حر نے دیکھا نا سامنے مولا حسین ہے تو کہا یا حسین حل من توبہ, اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے دونوں بازو پکڑے, جناب حر کو اٹھایا, کہا حر جا میں نے تجھے معاف کیا. حر میری ماں فاطمہ نے معاف کیا. حر میرے بابا علی نے معاف کیا. حر میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا. حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. جناب حر کے آنسو بہنے لگے. کہا مولا مجھے یقین نہیں آ رہا میری توبہ قبول ہو گئی. اے حسین اگر آپ نے دل سے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو پھر اجازت دیجئے سب سے پہلے میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں, آپ کے دشمن کے خلاف سب سے پہلے میں لڑوں گا. مولا نے مسکرا کے کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں. حر گرمیوں میں مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے, حر ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے. جناب حر نے ایک مرتبہ کہا مولا اب پانی کا تانا نہ دیجیے گا. مولا 2 محرم کو میں نے تو خیمے اکھاڑے تھے, یہ آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں. اجرکم اللہ. اگلے جملے پہ خدا کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو. سب سے میری درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا, 5 منٹ کی زحمت, 5 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ جناب حر نے جملہ کہا مولا اے حسین جب میں نے آپ کو روکا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا حر آرام سے بات کر, نرمی سے بات کر, میری بہنیں میرے ساتھ ہیں. مولا میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا تھا. مولا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. مولا نے آواز دی عباس حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب حر نے زرہ پہنی, سر پہ خول پہنا, تلوار لگائی, گھوڑے پہ سوار ہوئے. سب میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے. گھوڑے پہ سوار ہوئے, جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں. بلند آواز سے آواز دی اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں میں آپ کا مجرم ہوں,
میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا. بس میری اتنی درخواست ہے, بیبیوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا, میں مجرم بہت بڑا ہوں. ایک مرتبہ بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی. جیسے ہی جناب حر کے کانوں میں بیبیوں کے رونے کی آواز آئی, جناب حر نے خول اتار کے زمین پہ پھینکا, اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا, سر میں خاک ڈالی, سر کو پیٹنا شروع کیا اور کہا, حر تو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو رلایا, حر تو علی کا مجرم ہے. اندر سے آواز آئی جناب زینب کی, حر روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گی اور میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں. حر نے توبہ کر لی تھی, حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا. بس ایک مرتبہ حر روتے ہوئے اٹھے, میری طرف دیکھیے گا, 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہے. آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا پہلے آپ جائیے, ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھیں اور آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں. پہلے بیٹے آپ جائیے, آپ جا کے جنگ کیجئے, شہید ہو جائیں, میں بعد میں جان دے دوں گا. جناب حر کا بیٹا آیا, اکیلا تھا, وہاں پوری فوج تھی, حملہ کیا, چند جہنمیوں کو فنار کیا, عمر سعد کے سپاہیوں کو مارا. ایک ملعون نے جناب حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا, گرز لگا, حر کے بیٹے نے آواز دی, بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جناب حر کے کانوں میں آواز آئی, میرا جوان بیٹا گر گیا. بڑی تیزی سے میدان میں آئے, جب پہنچے تو دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے. مولا نے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھا ہوا. جناب حر نے کہا, مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا یہ غلام زادہ ہے, میں لاشا اٹھا لوں گا. اے حسین زحمت نہ کریں. مولا نے بڑے پیار سے جناب حر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا حر ہٹ جائیے, بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ. حر میں آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا. جناب حر نے کہا, نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا. جناب سید الشہداء نے کہا, نہیں حر ہٹ جاؤ, خدا کی قسم مقتل میں ہے. مولا حسین نے جوان بیٹا جناب حر کا, ان کا لاشا اٹھایا اور مقتل سے خیموں میں واپس لائے. کہا حر آپ لاشے کو ہاتھ نہ لگائیں, بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا, حسین بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے. روکے میرے بچوں کو, نہیں میرا بچہ, نہیں پڑھتا. میں نے تو حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے, آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی کمزور دل کا ہے نا تو مولا علی اکبر کی شہادت میں نہ آئے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میری طرف دیکھیے گا. میرا سوال آپ سے, آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. حلب شہر ہے, نیزوں پہ سر ہیں, ایک سر بہت خوبصورت ہے, ایک بوڑھی عیسائی خاتون سر کو دیکھ رہی ہے. ایک بی بی آئی, نام لیلا ہے, کہتی ہے کیا بات ہے, سر کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا, بی بی کوئی بات نہیں, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, ماں نے یہ سر نہ دیکھا ہو. جناب لیلا نے رو کے کہا, ماں زندہ, علی اکبر مارے گئے.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک دعا کروا دوں؟ آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے. میرا ایک سوال، پروردگارا اپنی اپنی حاجات مانگ لیجیے گا. مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی بھی، آپ نے تو بہت سے لوگوں نے التماس سے، ایک صرف آمین کہہ دیجیے گا. پروردگارا واسطہ اس وقت کا جب شام میں شہداء کے سر واپس آ رہے تھے، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. اتنے میں ایک سر آیا، بہت خوبصورت سر تھا. کوئی بی بی آگے نہیں بڑھ رہی. ایک بی بی آگے بڑھ کے کہنے لگی علی اکبر، ماں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ جناب سید الشہداء کی ٹوٹی کمر کا، پروردگارا ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.